السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ ناول محبت ہو گئی با اشتیاق احمد، قسط نمبر 14 میں بھی خوش آمدید۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب یوسف سلیم کہتا ہے مجھے آپ کی دولت سے کوئی سروکار نہیں، آپ پاپا سے کہہ دیں کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، یہاں تک کہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحے تک مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی، شاید سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کیا چیز ہے، کروڑوں کی جائیداد کا مالک بننے جا رہا ہے لیکن انکار کر رہا ہے۔ آخر اس نے کہا، میں نے پاپا کو بتا دیا تھا کہ آپ کو ہماری دولت کے بارے میں بالکل کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر پاپا خوش ہوئے تھے، اس کے باوجود مجھے یہ سب منظور نہیں۔ لوگ تو پھر بھی یہی کہیں گے، حیرت ہے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، میں ان کی باتوں سے ڈرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں پاپا کو بتاتی ہوں۔ اب اس نے پاپا کو فون کیا اور ساری صورتحال انہیں صاف صاف بتا دی، پھر دوسری طرف کا جواب سنتی رہی اور آخر فون بند کر کے مجھ سے بولی، پاپا ساری بات سن کر بہت خوش ہوئے ہیں اور اب تو وہ آپ سے ملنے کے لیے بری طرح بے چین ہو گئے ہیں۔ کیا؟ میرے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ اس نے میری طرف بھرپور انداز میں مسکرا کر دیکھا اور بولی، ہاں جناب، اب تو آپ کو چلنا ہی ہوگا۔ اگر اب بھی آپ نہیں جائیں گے تو پاپا آپ کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ دوسرا یہ کہ اس صورت میں وہ آپ کو کیسے دامادی میں قبول کریں گے؟ لیکن آپ نے تو بتایا تھا آپ کے پاپا آپ کی خوشی کو نہیں ٹالتے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کا ہونے والا داماد ان سے ملاقات تک نہ کرے اور وہ پھر بھی خوشی سے شادی کی اجازت دے دیں۔ یوں بھی شادی والے دن آپ کو ان سے ملنا پڑے گا یا اس دن بھی نہیں ملیں گے؟ میں ہنس دیا۔ اسی شام میں محل نما کوٹھی میں اس کے پاپا سے ملا۔ وہ دولت مند ہونے کے ناطے کافی بنے ٹھنے نظر آئے۔ ان کی ہر بات سے رکھ رکھاؤ ٹپک رہا تھا۔ کھانے کی میز پر کہنے لگے، مجھے اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر اور کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے؟ آخر یہ سب اسی کا ہے۔ میرا کیا ہے؟ دل کا مریض ٹھہرا، آج ہوں کل نہیں ہوں گا، اور میں اس قسم کے معاملات میں زیادہ کرید کرنے کا عادی نہیں۔ سیما یوں بھی بہت سمجھدار لڑکی ہے، اس نے اگر تمہیں پسند کیا ہے تو بلا وجہ نہیں کیا ہوگا، لہٰذا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اب جب تم دونوں کا ارادہ بنے مجھے بتا دینا، میں شادی کی تاریخ طے کر دوں گا۔ لیکن کیا اس سے پہلے تم مجھے اپنے والدین سے نہیں ملاؤ گے؟ جی ضرور ملاؤں گا، آپ جس دن کہو گے میں انہیں لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا، ان سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ ویسے تو میرا خیال ہے ان کی کوئی شرط نہیں ہوگی بھی تو ہر شرط منظور کر لوں گا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کروں گا، سب کچھ۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ پاپا! سیما کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ایک باپ کی اپنی اکلوتی بیٹی سے اور بیٹی کی باپ سے یہ والہانہ محبت مجھے حیرت زدہ کر گئی۔ اس حد تک والہانہ پن کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ سیما کی والدہ وفات پا چکی تھیں اور اس محل نما گھر میں وہ دو ہی رہتے تھے۔ سیما کے 2-4 بہن بھائی ہوتے تو شاید سردار خالد کی محبت کسی حد تک تقسیم ہو جاتی۔ دوسرے ہی روز سیما نے مجھ سے ناراضگی کے عالم میں کہا، پتہ ہے پاپا کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے یونیورسٹی کے لان میں کھلے ہوئے پھولوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کہہ رہے تھے اب یوسف سلیم کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنے والدین کو ہمارے ہاں لے آئے۔ میں ٹھہرا دل کا مریض، میری زندگی کا کیا پتہ، میں تو جلد از جلد اس فرض سے فارغ ہو جانا چاہتا ہوں۔ تو جناب آپ کی مہربانی ہوگی انکل اور انٹی کو لے آئیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج ہی شام کو لے آئیں۔ پتہ ہے پاپا انتظار کرنے سے بہت گھبراتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا۔ میرے لیے یہ مسئلہ ہے کہ میں نے آج تک ان سے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی، اور آپ بات کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی لڑکی آئی جو نہیں، یہ بات بھی ہے، لیکن پھر بھی نوجوان لوگ اپنے ماں باپ سے یا ماں باپ اپنی اولاد سے آخر شادی کے سلسلے میں بات کرتے ہی ہیں۔ خیر، آج ان سے بات کر لیں، وہ آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ اس نے برا سا منہ بنایا، لیکن اس کا یوں برا سا منہ بنانا خالص مصنوعی تھا۔ میں ہنس پڑا۔ میں سوچ رہا ہوں آخر ان سے بات کس طرح کروں گا، جس طرح میں نے اپنے پاپا سے کی۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ مجھے پھر سے ہنسی آ گئی۔ آخر میں نے کہا، بہرحال میں آج ہی ان سے کسی نہ کسی طرح بات کر لوں گا، وہ بھی آپ کے خاطر۔ میں نے اس کے گال کو ایک انگلی سے چھوا۔
حیرت ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اپنی شادی کے سلسلے میں ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں ڈرتا نہیں، جھجکتا ہوں۔ سیما، آخر ہم لوگ مشرقی ہیں، مغربی نہیں۔ ہم اپنی مشرقی اقتدار کو بالکل تشت نہیں سکتے۔ اچھا بابا، آپ اپنی مشرقی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے کسی نہ کسی پہرائی میں آج ان سے بات کر لیں، اور آج نہیں تو کل ضرور انہیں لانے کا پروگرام ترتیب دے لیں۔ اور ہاں، مجھے فون کرنا نہ بھولیں۔ نہیں تو اس نے ایک بار پھر سے شوق انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا، اور سچ تو یہ ہے حسن، وہ اس انداز میں بہت ہی جچتی تھی۔ میں نے اس شام چائے کی میز پر بات شروع کرنے کی ٹھان لی۔ ماں نے میرے بات شروع کرنے سے پہلے ہی شاید میری کیفیات بھانپ لی۔ وہ بولی، بیٹا یوسف، کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ جی نہیں امی، میں ماں ہوں بیٹا، وہ مسکرائیں۔ اس میں کیا شک ہے، ابا جان بول پڑے اور ہم دونوں ہنس دیے۔ اسی وقت وہ بول اٹھے، ویسے بیٹا تمہاری ماں کا اندازہ 100% درست لگتا ہے۔ لگتا ہے نہیں، درست ہے۔ امی جان نے انہیں تیز نظروں سے دیکھا۔ وہی آپ کا اندازہ تو آج تک ایک بھی غلط نہیں ہوا۔ ابا جان گھبرا گئے۔ ہاں تو یوسف، اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گے؟ کہو تو میں ہی خود بتا دوں۔ شاید یہ کہتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرائیں۔ جی کیا مطلب؟ اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ لیکن تم فکر نہ کرو، تمہارے ابا جان اور میں اس طرف سے بے فکر نہیں ہیں، اور تمہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ان کے والد کے ایک دوست سے انہوں نے ان کی پوتی کا رشتہ مانگ بھی لیا ہے۔ جی کیا مطلب؟ میں چونکا۔ زندگی میں پہلی بار اس قدر شدید حیرت ہوئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرے رشتے کی بات شروع کر دیں گے۔ میری اڑی رنگت انہوں نے فوراً بھانپ لی۔ کیا ہوا بیٹے؟ دونوں ایک ساتھ بول پڑے۔ وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ، اور میری ہمت جواب دے گئی۔ ہاں کہو، تم ہمارے ایک ہی بیٹے ہو، ہم تو تمہیں ہی دیکھ کر جیتے ہیں۔ تمہاری پریشانی ہمارے لیے عذاب ہے، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے؟ امی نے بے قراری کا اظہار کیا۔ وہ بات یہ ہے ابا جان، یونیورسٹی کی ایک لڑکی۔ میں پھر آگے نہ کچھ کہہ سکا۔ اوہ، تو یہ باتیں دونوں دھک سے رہ گئے۔ جی ہاں ابا جان، میں مجبور ہوں، اب میں کیا بتاؤں؟ تم نے تو ہمیں شدید الجھن میں ڈال دیا۔ جس گھرانے کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں میں نے خود بات کی ہے۔ اب میرا ہی انکار کرنا بہت معیوب بات ہوگی، تم خود سوچو۔ ہاں، اگر وہ انکار کر دیں تو اور بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی انہوں نے رشتہ طے نہیں کیا، وہ طے کرنے کے قریب ہیں، اشارہ دے چکے ہیں۔ خیر، اب اس کا ایک ہی حل ہے، میں فی الحال خاموشی اختیار کر لوں اور ان کے ہاں نہ جاؤں، اگرچہ یہ اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن خیر یہ بھی صحیح۔ اب اگر وہ خود فون کر بلاتے ہیں تو مجھے جانا ہوگا، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے تو میں کم از کم اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اور نہ ہی میں، میرے لال۔ امی جان نے فوراً کہا، میری ایک درخواست ہے۔ ہاں کہو۔ امی جان قدرے رنجیدہ ہو چکی تھیں۔ اور اسی کے ساتھ حیا کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔